السلام علیکم ڈیئر کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا ناول کے حاضر ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اور ناول کا نام آپ لوگ کو راستہ پتہ چلے گا، تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلد سے سبسکرائب کر لیں اور آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت اچھا ناول ہے، تو جو ناول کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شمع کے والدین کی وفات ایک حادثے میں ہو گئی تھی۔ شمع ان کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن بعد میں عالم شاہ نے اپنے بھائی کی اولاد کو ہمیشہ اپنی اولاد کے جیسے رکھا۔ عالم شاہ کی ایک ہی اولاد تھی، سکندر شاہ، جس کی فطرت میں سنجیدہ پن تھا۔ اپنے والدین کے بزنس کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلندیوں پہ لے گیا تھا۔ وہ شمع سے 7 سال بڑا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، لیکن شمع کی طرف مائل ہوتے ہوئے سکندر سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے یاد رہتا تھا بس شمع کا وجود۔ شمع بچپن میں تو سکندر کے بہت قریب تھی، لیکن اب شمع سکندر کے بے باک اندازوں کی وجہ سے گھبرانے لگی تھی۔ شمع کا سانولا رنگ اور حسین نوعمر کی جوانی اسے سکندر کو اپنا بنانے کے لیے کافی تھی، لیکن شمع سب سے بے خبر جب بھی گھر میں شرارتیں کرتی رہتی تو سکندر مزید فدا ہوتا۔ آج شام کو جب وہ کالج سے واپس آئی تو طیبہ کسی جاننے والے کی طرف جا رہے تھے۔ تائی جی بھی ساتھ جا رہی تھی۔ وہ شمع کو ساتھ لے جانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ شمع نے آتے ہی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، تو طیبہ نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے دونوں چلے گئے۔ شمع نہا کر سونے کے لیے بیٹھی تو فوراً نیند کی وادیوں میں چلی گئے تھے۔ سکندر آج گھر آیا کیونکہ کل اس نے اسلام آباد کی طرف نکلنا تھا۔ گھر آ کر سے ملازمہ نے شاہ عالم اور افت کے جانے کا بتایا تھا۔ ملازمہ سے کھانا لگانے کا کہتا خود فریش ہونے چلا گیا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے شمع کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی ہونے سے اندازہ ہونے کے ساتھ پتہ چل گیا کہ وہ نہیں گئی ہے۔ وہ کبھی شمع کے کمرے میں بلا وجہ نہیں جاتا تھا، لیکن آج اس کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف چلتے گئے۔ آستہ سے دروازہ کھول کر اندر قدم میں رکھ گیا تھا، لیکن شمع جس انداز میں سو رہی تھی سکندر دیکھ کر منجمد ہوا تھا۔ شمع کا مسمت لیے ہوئے چہرہ جس سے سکندر کی نظریں نظر نہ ہٹنے والی تھی وہ آگے بڑھا تھا۔ سکندر شمع کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر وہ شمع کے خوبصورت وجود کو دیکھتا رہا، پھر آستہ سے شمع کے اوپر جھکا اور اس کے لبوں کو جکڑ لیا۔ شمع نیند میں کسمسائی تھی، پر مقابل کو ہوش نہ تھا۔ سکندر کے ہاتھ شمع کی کمر کے گرد تھے، خود پر بھاری وجود محسوس کرتے شمع کی آنکھیں کھل گئی تھیں، پر اس کی چیخ اس کے منہ میں ہی دب گئی تھی۔ سکندر نے آستہ سے شمع کے شورش کے کان میں سرگوشی کی۔ شمع تو مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہو، اگر میں تمہیں اتنا قریب نہ کرتا تو اندر کی آگ مجھے جلا دیتی۔ شمع اس کی بات سن کر لرز گئی تھی۔ بھاری لہجے میں کہتے ہوئے خود پر جبر کر کے بنا شمع کی طرف دیکھے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ یہ کہہ کر آیا تھا اس کو اپنی کیفیت پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف شمع اس بات پر گھبرائی ہوئی تھی۔ ملازمہ کھانا لگا چکی تھی، وہ کھانا نہیں کھا پایا تھا۔ ملازمہ کو وہ شمع کے لیے کھانا لے کر جانے کا بول کر خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر نے بستر پر جا کر جیسے ہی آنکھیں بند کی شمع کا وجود اور خوشبو سکندر کو خود میں جکڑ گئی تھی۔ وہ شمع کو دوبارہ جا کر خود میں اتار لینا چاہتا تھا یا خود اس میں اتر جانا چاہتا تھا۔ یہ راحت تو جہاں سکندر کے لیے مشکل تھی وہیں شمع کے لیے بھی مشکل تھی۔ شمع ایک طرف تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، دوسری طرف وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اگر سکندر کسی غلط ارادے سے وہاں آیا تھا تو ویسے ہی واپس کیسے چلا گیا۔ دونوں طرف سوچوں کی جنگ جاری تھی۔ اگلے دن سویرا ہوتے ہی سکندر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ سکندر افت بیگم سے شمع کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا۔ سکندر جان چکا تھا وہ اس کی چاہت بن چکی ہے، اب مزید دوری سکندر کے بس میں نہیں تھی۔ سکندر کے جانے کے بعد شمع کچھ پرسکون میں ہوئی تھی، پر سکندر کا سے ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کب آ جائے۔ سکندر ایک ہفتے بعد واپس آیا تھا۔ گھر آنے سے پہلے سکندر کے دل میں خدشات پیدا ہونے لگے تھے کہ نہ جانے اب شمع اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ گھر تو اسے آنا ہی تھا، تیاری کی اور گھر آ گیا۔ سکندر کی گاڑی کوچ میں رکنے کی آواز سے شمع کا دل سانس بے ترتیب ہوئی تھی۔ کھانے کی میز سے دور جا کر وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ سکندر کے آتے ہی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ وہ زیادہ سے کپڑوں میں کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ڈری سہمی سی گڑیا کی طرح تو سکندر کو پھر سے بہکا چکی تھی۔ شاہ عالم اور عفت بیگم سے باتوں میں ہی وقت کافی گزر گیا تھا۔ سکندر تھک چکا تھا اور جلدی ہی جا کر سو گیا۔ باقی سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ اگلے دن جب شمع کالج سے آئے تو گھر میں اس کی پھوپھو زاد اور ان کے کزن زارا اور حیدر آئے ہوئے تھے۔ بس شمع اور وہ سب تو بچپن کے ساتھی تھے، اب تو خوب انجوائے کرنے کا ارادہ تھا سب کا۔ شمع سب کچھ بھول کر ان کے ساتھ باتوں میں لگ چکی تھی۔ زارا بھی بہت عرصے بعد آئی تھی تو ان دونوں کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا۔ ایک دو دن بعد جب سب کا باہر جانے کا ارادہ بن چکا تھا، سکندر کو یہ سب کچھ خاص پسند تو نہ تھا، لیکن وہ ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیدر نے کسی نہ کسی طرح سکندر کو بھی منا لیا تھا۔ سکندر بھی شمع کی وجہ سے راضی ہوا تھا، کیونکہ اب وہ سکندر سے ڈری ڈری رہتی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ شمع سے خوفزدہ رہے۔
سکندر کی گاڑی میں ہی سب جا رہے تھے۔ سکندر کو گرین گارڈن دکھانے کے بعد سکندر سمندر کنارے پر لے گیا تھا جہاں جانے کی جلدی زارا پر تھی۔ سکندر گاڑی سے اتر کر وہیں رک گیا، باقی سب کچھ نے آگے بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ سکندر کو شمع کی چیخ سنائی دی تھی، وہ تیزی سے بھاگا تھا۔ شمع پاؤں پھسلنے سے پانی میں گری ہوئی تھی۔ سکندر اور زارا نے اسے پانی سے نکال کر کھڑا کیا لیکن اس کا پاؤں میں موچ آ گئی تھی، وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ سکندر نے اپنے دوست گاڑی منگوا کے زارا اور حیدر کو گھر بھیج دیا، خود وہ شمع کو لے کر اسپتال چل دیا۔ شمع کے پاؤں پر پٹی کروا کر وہ خود اسے پکڑ کر گاڑی میں تک لایا تھا۔ شمع درد کے ساتھ ساتھ سکندر کی قوت سے بھی ڈر رہی تھی۔ سکندر اسے آگ پلا کر بٹھا چکا تھا۔ سکندر نے گاڑی چلا دی۔ شمع اب درد تو نہیں ہو رہا نا؟ سکندر نے پوچھا تھا، پر وہ بنا کوئی جواب دیے خاموش ہی رہی تھی۔ سکندر نے غصے میں گاڑی روک دی تھی۔ شمع حیران ہوئی تھی کہ اچانک سکندر نے اسے پکڑ کر سیٹ کے ساتھ لگایا، خود وہ اس کے لبوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ شمع ایک دم سے سہم چکی تھی، آخر اسے شمع پر رحم آ ہی کیسے خود سے آہستہ سے الگ کیا۔ سکندر نے شمع کا سر پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا، اسے پرسکون کرنے کے لیے بولا، شمع میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، مجھے غلط نہ سمجھنا، میرے لیے تم بہت قیمتی ہو۔ شمع روتی رہی تھی، وہ بس اتنا بولی، سکندر آپ گندے ہیں، جس پر سکندر نے کہکا لگایا اور گاڑی چلا دی۔ وہ پورے راستے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی رہی تھی۔ سکندر اس کے سر میں ہاتھ چلاتا رہا تھا۔ دھراتی وقت بیگم نے شمع کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پلا دی۔ اسے اب درد تو نہیں ہو رہا تھا لیکن چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ سب لوگ کچھ وقت وہاں شمع کے پاس رہے۔ شمع کا دباؤ کی وجہ سے نیند کی ہو رہی تھی، اس کے سونے کی وجہ سے آس پاس سے سب چلے گئے تھے۔ سکندر نے اگلے دن موقع ملتے ہی عفت بیگم کو سب بتا دیا تھا، لیکن عفت بیگم نے جو انکشاف کیا وہ سکندر کے غصے اور جنون کو ہوا دے گیا۔ امی، آپ نے مجھے کبھی شمع اور حیدر کے رشتے کا بتایا کیوں نہیں؟ جو کہ آپ شمع سے بھی کچھ اتنا کر چکے ہیں۔ حیدر تمہارے چاچو نے بچپن میں رشتہ طے کیا تھا، ورنہ شمع تو میری بچی ہے، میں کیوں سکوں سے دور کروں؟ عفت بیگم نے تحمل سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، امی جو بھی ہے، میں آپ شمع سے ایک بار پہ پوچھ رہے۔ سکندر کو یقین تھا کہ شمع اسی کے حق میں فیصلہ دے گی۔ 2 دن بعد عفت بیگم سکندر کے کمرے میں آئی تھی۔ سکندر بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی امی بولے، وہ موبائل کو سر پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ سکندر، بات کچھ ایسی ہے کہ اصل میں تمہارے کہنے پر میں نے اور تمہارے ابو نے شمع سے بات کی تھی۔ شمع کو کسی بھی رشتے کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اب تو تمہارے ابو نے شمع اور حیدر کا جلد ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے چاچو کی بھی یہی خواہش تھی۔ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ سکندر عفت بیگم نے باتیں ختم کر دی تھی۔ سکندر خاموش رہا تھا، اس نے بس اتنا کہا، جی امی جی، جیسا آپ کو صحیح لگے۔ عفت بیگم سکندر کے جواب سے وہ پرسکون ہو گئی تھی اور چلی گئی، جبکہ یہ سب کچھ سن کر سکندر کے اندر طوفان چل رہے تھے، لیکن وہ کچھ سے سوچ چکا تھا۔ اپنی ہی سوچوں کے آتے وہ مسکرایا تھا، وہ دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگا تھا۔ حیدر اور سارا کی وجہ سے گھر کا ماحول کافی پر رونق سا رہتا تھا۔ شمع نے بغیر کچھ سوچے سمجھے سب کچھ دایا ابا کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود فیصلہ لینے سے ڈرتی تھی، لیکن اسے ڈر یہ بھی تھا کہ سکندر کچھ غلط نہ کرتے، اس لیے وہ سکندر کو دیکھتے ہی دلدل ہو جاتی تھی۔ آج کھانے کے ٹیبل پر سب موجود تھے، سکندر کی بھی کچھ دیر میں آمد ہو گئی۔ شمع بھی تک کی تھی، آج کل وہ سکندر کے ساتھ نہیں آتی تھی۔ سکندر سادہ سے سوچ میں فوج سا اندر داخل ہوا۔ شمع کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی، اس کا دل گھبرا گیا تھا، وہ جلدی سے کھانا ختم کر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سکندر اسے ایسے جاتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ رات کو حیدر، زارا اور شمع مووی دیکھ رہے تھے۔ شمع کو جب نیند آنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں آتی، کمرے میں آتے ہی وہ سو گئی تھی۔ سکندر آج سب کے سونے کے انتظار میں تھی، جو کہ جلدی ختم ہو گیا تھا۔ خیر، جب سکندر کو یقین ہو گیا کہ سب اپنے کمروں میں ہیں، اس نے آرام سے شمع کے کمرے کا دروازہ کھولا اور انتظار کر اندر سے لاک کر لیا تھا۔ شمع اندر سے دروازہ لاک نہیں کرتی تھی، دوسری طرف شمع ہر چیز سے بے خبر بے سود سو رہی تھی۔ سکندر اندر جاتے ہی شمع کے سوا سب کچھ بھول چکا تھا۔ سکندر نے شمع کی پیشانی پر جھک کر بوسہ دیا، مجھے بے سکون کر کے خود کتنے سکون سے سو رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ سکندر شمع کے ساتھ وہیں کروٹ کے بل لیٹ گیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے سکندر کو مزید پیاری لگتی تھی۔ آہستہ سے اس نے شمع کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ شمع جاگ گئی تھی، سکندر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنا مت شمع، ورنہ نتیجہ تم بھی جانتی ہو۔ سکندر سختی سے بولا تھا۔ شمع آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے سکندر کو دیکھتی جا رہی تھی اور عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ سکندر نے شمع کو قربت دی اور اپنے نیچے کر لیا، وہ خود اس کے اوپر آ گیا تھا۔ شمع کی آنکھیں بند تھیں، سکندر نے اس کے بہتے آنسوں پر لب رکھے، کیوں روتی ہو جب پتہ ہے کہ تم میری جان ہو؟ ساتھ ہی سکندر نے شمع کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ لیا۔ وہ دیر تک وہ خود کو سیراب کرتا رہا۔ آہستہ سے سکندر نے ہاتھ نیچے لے جا کر شمع کی شرٹ کو اس کی مزاحمت کے باوجود پکڑتے ہوئے کھینچا تھا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، تم میری ہو جا شمع، کیوں تم خود کو مجھ سے دور کرتی ہو؟ سکندر اب پرسکون کرنا چاہتا تھا خود کو۔ میں تمہیں بس یہ بتانے آیا ہوں شمع کہ میں کورٹ میں تم سے نکاح کروں گا، اور وہ بھی کل۔
شمع کو سکندر کی بات سے شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن سکندر کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اس نے آرام سے شمع کو چھوڑا، اسے کمفرٹ اٹھایا تھا۔ شمع کی شرٹ اس کے پاس رکھی اور برف سے اتر گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، اچانک سے پیچھے مڑ کر شمع کی طرف دیکھا۔ وہ دوبارہ سے واپس آیا تھا، شمع کے لبوں پر ہلکا وہ ہلکا سا چھو کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شرٹ پہن لینا میری جان، کہو تو پہنا چاہتا ہوں۔ سکندر کی مسکراہٹ شمع کی جان لے رہی تھی۔ اس کی بات پر شمع اپنا چہرہ کمفرٹ میں چھپا کے سکندر مسکرا کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا، بغیر یہ دیکھے کہ کوئی اسے شمع کے کمرے سے اس وقت نکلتے دیکھ چکا تھا۔ اگلے دن سکندر نے افق بیگم سے شمع کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شمع کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں پہلے بھی ایسے ہی باہر جاتے تھے، لیکن آج شمع نے انکار کر دیا۔ وہ خود شمع کے کمرے میں جا کر زبردستی سے کپڑے سیٹ کر کے اسے تیار کروا چکا تھا۔ شمع نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں جا کر انکار کر دے گی۔ سکندر اسے کورٹ لے جانے کے بجائے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا تھا۔ یہاں نکاح کی مکمل تیاری ہو چکی تھی۔ شمع یہ نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں اس کے نکاح کے اقدار میں بدلوانا سکندر کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ شمع کو نکاح کے پیپرز پر سائن کرتے وقت اپنے والدین کو دیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی جلدی سے جا کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شمع کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سکندر سب کام ختم کر کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے پتا تھا شمع رو رہی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی، سکندر کو دیکھتی ہوئے چلائی تھی، سکندر آپ نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ۔ ساری زندگی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، میں سب کچھ طے ابو کو بتا دوں گی۔ سکندر کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن اسے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ تو نظر نہیں آیا تھا۔ شمع تم حقیقت سے انجان ہو، تم نے مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں کوئی نصیحت تو تکلیف نہیں دوں گا۔ سکندر نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا تو سکندر کا سارا پاتے ہوئے مزید رونے لگی تھی۔ سکندر اسے رونا دینا چاہتا تھا۔ کچھ وقت بعد جب شمع کچھ پرسکون ہوئی تو سکندر سے الگ ہونے کی کوشش کی۔ سکندر نے اسے مزید جکڑ لیا تھا۔ بیوی کو اپنے شوہر سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ سکندر کی اس بات پہ شمع کا سانس تیز ہو گیا۔ تم بیوی کے حقوق کو جانتی نہیں ہو کہ میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ سکندر نے اسے مزید سختی سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سکندر آپ چھوڑیں، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس پر سکندر کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، حالانکہ شوہر کو اتنا انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ سکندر نے کان دبائے تھے، شمع شرف سے موڑ گئی تھی۔ چلو گھر چلو۔ سکندر اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے گھر لے آیا تھا۔ پیدل کا رات بھی سکندر کو شمع کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ آج وہ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر بنا کسی بات کے گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر جاتے ہی اس نے سب کچھ تایا کو بتا دیا تھا، جنہوں نے اسے تھپڑ دے مارا۔ شمع ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تایا نے اسے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ سکندر اسے طلاق دے دے۔ اس کی بات سنتے ہی سکندر کو تھپڑ سے زیادہ طلاق والی بات پر دکھ ہوا تھا۔ اس نے کہا وہ اسے طلاق دے گا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ شمع کو اگنور کرنے لگا تھا تو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سکندر کا مجھے مت چھوڑے، شمع نے اسے دیکھتے ہوئے آواز میں التجا دی۔ کچھ دنوں سے اسے بخار تھا۔ شمع تم ریسٹ کرو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ سکندر آپ مجھ سے بات کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ شمع رونے لگ گئی تھی۔ شمع کیا بات کروں میں تم سے؟ خود کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، وہی تو کر رہا ہوں اب تمہیں، اور خود کو آزاد کر رہا ہوں اس رشتے سے۔ وہ سکون سے بول گیا تھا سکندر میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ شمع نے روتے ہوئے کہا تو سکندر کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ مجھے بہت محبت ہے آپ سے، شمع کہتے ہی اور زیادہ رونے لگی تھی۔ سکندر کا دل سرشار ہو گیا تھا۔ تو یہ بات اتنی دیر لگا کر کون کہتا ہے؟ سکندر نے آگے بڑھ کر اسے ماتھے سے چوما تھا۔ تمہارے بنا سکندر جو رہ سکتا ہے کیا؟ بس یہی سننا تھا تم سے۔ سکندر نے اس کے بال سنوارے تھے۔ شمع کے دل کو سکون آ گیا تھا۔ شمع نے سکندر کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ معاف کر دیا نا مجھے آپ نے؟ شمع نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ نہیں، گھر جا کر اپنے طریقے سے بتاؤں گا سب۔ وہ 2 دنوں میں رخصتی کروا لینی ہے بیوی۔ سکندر مسکرا کے بولا۔ شمع کو سکون آ گیا تھا، پھر سکون سے آنکھیں بند کر دی تھی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سکندر کی شادی میں شرکت کی تھی۔ شمع اس دن سکندر کو اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ رات کو شمع سکندر کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سکندر کمرے میں داخل ہوا تو شمع کو اس روم میں دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا۔ سکندر نے دروازہ بند کیا، پاس بیٹھ کر اسے منہ دکھائی دی جو ایک خوبصورت چین تھی۔ شمع، مجھے آج لگتا ہے میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں، تم میری چاہت تھی اور اب میرا سب سے قیمتی اثاثہ بن کے، میری بیوی بن کے میرے پاس موجود ہو۔ شمع آج دل سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے شمع سے باتیں کی، پھر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ شمع کو اس نے چینج کرنے کا کہا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کمرے بیٹھ کے ایک ہی سائڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ شمع سو جاؤ تم بھی، میں بھی سونے لگا ہوں۔ شمع حیران ہوئی تھی، اسے ایسی کوئی امید نہ تھی، لیکن وہ آ کر بیٹھ کے دوسری طرف لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد سکندر نے اس کے پاس ہو کر سرگوشی کی تھی۔ جب تم دل سے مان جاؤ گی میرے قریب آنے کو تو بتا دینا، پہلے بھی میں زبردستی نکاح کر چکا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ شمع تو یہ سن کر جیت کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ سکندر واپس اپنی جگہ پر ہو کر لیٹ گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شمع
خود آئے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شمع سوچتے سوچتے سو گئی تھی کہ میں خود پر کچھ نہیں کھاؤں گی۔ سکندر کی بہت دیر سے آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن ولیمہ بھی ہو گیا تھا۔ شمع نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، وہ اندر ہی اندر بے قرار تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، سب کچھ نارمل تھا، بس شمع بے چین تھی۔ شاہ عالم اس وقت خود اسلام آباد گئے تھے، عفت بیگم کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ پہلے وہ ہمیشہ ہی شمع کی وجہ سے رک جایا کرتی تھی۔ شمع اگلے 2 دن گھر میں بور ہوتی رہی، کالج جانا بھی وہ چھوڑ چکی تھی۔ سکندر دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ سکندر کو اپنا بنا ہی دے گی۔ سکندر آج بھی دیر سے گھر آیا تھا۔ شمع نے اسے کھانا دیا، کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے، پھر سکندر آ کر دونوں بیٹھ گیا۔ شمع کچھ دیر سوچ کر واش روم چلی گئی تھی۔ کافی دیر بعد واش روم سے نکلی، وہ اس کالے رنگ کی نائٹی پہنے ہوئی تھی۔ اس نے آرام سے آ کر ایسے سکندر کو آواز دی تھی۔ سکندر نے جیسے ہی آنکھیں کھولی وہ شمع کو دیکھ کر ٹرانس میں چلا گیا تھا۔ بہت سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا خوبصورت وجود سکندر کو گستاخی پر اکسا رہا تھا۔ سکندر اٹھ گیا تھا، شمع کے پاس پہنچ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ایسے کرو گے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کیا ہے یہ سب میری جان؟ بات سمجھتے کیوں نہیں ہے سکندر جان، تم سمجھاؤ نا۔ شمع نے آگے ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ وہ مجھے نہیں پتا، سکندر مسکرایا۔ اچھا چلو میں سو جاتا ہوں پھر۔ سکندر بیٹھ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ شمع کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آ کر سکندر کے ساتھ رہے گی۔ سکندر کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا آپ کو اجازت ہے۔ سکندر ایسے اظہار پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے شمع کے وجود کو اپنے گھیرے میں دیکھ لیا۔ وہ دونوں دل سے خوش تھے، سکندر کی چاہت سے مل گئی تھی۔ اگلے دن وہ 12 بجے کے قریب جاگا تھا۔ شمع اس کے پاس ہی سو رہی تھی۔ واسطہ سے اٹھا، کچھ دیر شمع کو دیکھ کر اس کا کمفرٹ درست کرتے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آنے پر وہ بھی سو رہی تھی۔ سکندر نے اس کے کان میں سرگوشی کے ساتھ ہی کمفرٹ میں ہاتھ کر کے اس کی گردن پر ٹھنڈا ہاتھ لگایا تھا۔ میڈم کماری اتری نہیں کیا؟ شمع سکندر کے بولنے سے جاگتی تھی اور کمفرٹ میں منہ چھپا گئی تھی۔ اب آپ تنگ کریں گے مجھے نہیں تو جانا، تم نے مجھے رات بہت تنگ کیا تھا۔ شمع نے منہ باہر نکال کر غصے سے دیکھا تو سکندر نے زوردار تھپڑا لگایا۔ آج سب کچھ مکمل ہو گیا تھا۔ سکندر آفس کے لیے تیاری کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، چاہت تو ایسی ہو جو مکمل ہو جائے۔ سو ریڈر سے تھا ناول، چھوٹا سا ناول تھا۔ ناول کا نام ہے چاہت، لیکن مجھے اس ناول میں کچھ مسنگ لگا، مطلب یہ کمپلیٹ ناول مجھے نہیں لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ تھوڑا اور اس میں ایڈ تھا ناول میں، لیکن مجھے جہاں سے ملا وہ اتنا ہی ناول تھا۔ خیر آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کس طرح کا لگا۔ اگر آپ لوگ کو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ دوسری بات، اگر آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی بھی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کی پسند کا ناول لانے کی پوری کوشش کروں گی اگر رائٹر پرمیشن دیتی ہے تو۔ اور آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دینا ہے۔ اس چینل کو چلانے کی میں کوشش کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں نے بھی اس میں میرا ساتھ دینا ہے اور اچھا رسپانس دینا ہے۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے، شیئر کرے۔ ملتے ہیں کل نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔